صفحہ نمبر 10۔ آیت نمبر ہے 101۔ آیت نمبر ہے 101۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قرآن کریم نے ان آیات میں ایک ایسی غلطی کی طرف اشارہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج بھی لوگ وہ غلطی کرتے ہیں، اور اس غلطی کی نحوست بہت ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فضول سوال کرنا یا زیادہ سوال کرنا، ذہنی مریضوں کی طرح چھوٹی چھوٹی بات کو 6 دفعہ پوچھنا، قرآن کریم نے ان آیات میں اس سے منع کر دیا۔ بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ علیہ السلام سے بیکار اور فضول سوال کرتے۔ مثلا ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی میرے والد کون ہیں؟ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جو عورت جس مرد کے نکاح میں ہو اس عورت سے پیدا ہونے والی اولاد اسی کی طرف منسوب ہوگی، کسی اور کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ اس اصول کے تحت یہ جو صاحب پوچھ رہے تھے، ان کے والدہ جو ظاہر ہے ان کے والد کے نکاح میں تھی، انہی طرف منسوب ہونا تھا۔ حضور سے پوچھ لیا میرے والد کون ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ جی میرے والد کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے فرمایا جہنم میں۔ اب وہ یہ پریشان ہوا، بھئی سوال نہ کرتے اللہ کے نبی سے۔ اسی طرح ایک منافق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں ہے؟ اب کہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اونٹنی پوچھ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس نے شور مچا دیا کہ جی یہ کیسے نبی ہیں، آسمان کی خبریں دیتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اونٹنی کہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، آپ نے اس شخص کو بلایا، کہا تمہاری اونٹنی فلاں وادی میں اس کی جو نکیل کی رسی ہے وہ فلاں پتھر سے اٹک گئی ہے اور وہ وہاں جھاڑیوں میں منہ مار رہی ہے، جا کے دیکھ لو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا حکم آیا، لوگوں کو یہ حکم دیا حج کرو، تو ایک صحابی نے سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی ہم ہر سال حج کریں یا ایک ہی مرتبہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جس بات کو میں جتنا ہی بیان کروں بس اس پر عمل کر لو،
اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو تم کر لیتے ہر سال، تم کر نہ سکتے۔ جب میں نے یہ کہا حج فرض ہے ادا کرو، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بات کو میں مبہم رکھوں تم بھی مبہم رکھو، تم بھی کیا رکھو؟ مبہم رکھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کا سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس کے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام قرار دے دی گئی۔ اس لیے صحابہ اکرام اس حقیقت کو سمجھتے تھے، اللہ کے نبی سے کبھی بھی سوال نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ صحیح سوال کرنا تحقیق کے لیے، سمجھنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا السوال نصف العلم، اس سوال کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے جو سوال ضروری ہو اور اس کا مقصد بھی صحیح ہو، خود بھی ضروری ہو اور اس کا مقصد بھی بھائی کیا ہو؟ صحیح ہو۔ اس کے علاوہ فضول سوال کرنا، اسی لیے صحابہ اکرام نے پورے قرآن کریم میں یسألونک صرف 13 مقام پر ہے، صرف 13 جگہ سوال کیا، وگرنہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے زیادہ سوال نہیں پوچھتے تھے، اللہ کے نبی نے جو بات فرمائی اس پر عمل کر لیا۔ اس لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، تم بھی درود پڑھو۔ تو کسی صحابی نے نہیں پوچھا جی کتنی مرتبہ پڑھیں، صبح کو پڑھیں شام کو پڑھیں، بس صحابہ اکرام یہ سمجھ گئے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا درود پڑھو، بس درود پڑھنا ہے۔ دین میں بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔ اور بھائی یہ بات اس لیے ضروری ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور آج بھی۔ بعض مرتبہ غصہ آ جاتا ہے انسان کو، میرے ساتھ یہ تقریباً آپ یوں کہہ لیجیے ہر روز ہی ہوتا ہے۔ ایک بندے نے ایک مسئلہ پوچھا، اس کو بتا دیا، وہ پھر پوچھے گا، وہ پھر پوچھے گا، بعض لوگ 6 دفعہ پوچھیں گے۔ ایک مسئلہ پوچھا ہے، اس کو بتا دیا، بھائی اس کا جواب یہ ہے، دوبارہ پھر دہرائیں گے، پھر بتا دیا، پھر دہرائیں گے، 4 دفعہ وہمیوں کی طرح، ذہنی مریضوں کی طرح دہرائیں۔ حالانکہ بھائی جب ایک مرتبہ بتا دیا گیا ہے تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کثرت سے سوال نہ کرنا۔ نمبر 2، فضول سوال نہ کرنا۔ فضول سوال کرنے کی ایک نحوست ہے، ایک لعنت ہے۔ قرآن کریم نے یہاں فرمایا تم سے پہلے لوگوں نے فضول سوال کیے، پھر ان کی مشکلیں بڑھ گئیں۔ سورہ بقرہ میں آپ سارے حضرات جانتے ہیں وہ گائے والا جو واقعہ ہے، بندہ قتل ہوا تھا، نبی سے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جی اس کے قاتل کا کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ کے بتا دیا گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا میت کے ساتھ لگا دو، میت بتا دے گی مجھے کس نے قتل کیا۔ اب سیدھی بات تھی، وہ جا کے ذبح کرتے اور گوشت لگا دیتے۔ لیکن تھے بنی اسرائیل، جب تک قرآن ان کی بیہودہ سوالوں کا قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا، بیہودہ سوالوں کا، جی اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کی رنگت کیا ہونی چاہیے، الٹے سیدھے سوال کرتے گئے۔ ہر سوال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وصف گائے کا بڑھتا گیا، اور آخری مرتبہ ایسی شرط لگا دی کہ اگر ایک مرتبہ اور سوال کر لیتے، اللہ تعالیٰ ایک ایسی صفت، ایسی شرط بیان کر دیتے گائے کی کہ روئے زمین پر اس طرح کی گائے ملنا ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بات کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم رکھو، جس بات کو جتنا بیان کیا۔ ہمارے یہاں فضول سوال، امام مالک رحمہ اللہ تو اتنی سختی فرماتے تھے اس پر، اگر امام مالک کو شک پڑ جاتا نا کہ یہ فرضی سوال ہے
اس کو ضرورت نہیں پڑی، امام مالک رحمہ اللہ ایسے بندے کو اپنی مجلس سے اٹھا دیتے، اپنی مجلس سے اٹھا دیتے۔ تو جی سوال جو ہے سنجیدہ سوال کرنا، ضرورت ہو، مقصد عمل کرنا ہو یا علم کے لیے ضرورت ہو، ایسا سوال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فضول سوال کرنا، زیادہ سوال کرنا، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا تو یہ بہت ہی بڑا ادب تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، تم نہ سوال کرو بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہ ان تبد لکم، اگر وہ تمہارے سامنے بیان کر دی جائے نا، تسؤکم، تو تمہیں پریشانی ہو، تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، خصوصاً تم سوال کرتے ہو عنہا، ان چیزوں کے بارے میں، حین ينزل القرآن، جس وقت قرآن اتر رہا ہے، تبد لکم، تو وہ تمہارے لیے بیان کر دی جائیں گی، وہ تمہارے لیے بیان کر دی جائیں گی، پھر تم مصیبت میں آ جاؤ گے۔ عفا اللہ عنہا، جو پیچھے ہو چکا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر رہے ہیں۔ واللہ غفور حلیم، اللہ جل جلالہ بہت معاف کرنے والے ہیں، حلیم بردبار ہیں، بڑے تحمل کرنے والے۔ قد سألها قوم، یقیناً سوال کیے تھے تم سے پہلے بھی ایک قوم نے، یعنی بنی اسرائیل نے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے ان جوابوں کا انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل سے مشکل جواب آتے گئے۔ یہ جو اگلی آیت ہے، اگلی دو آیتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں نے کافی ساری رسمیں شرکیہ اپنی طرف سے بنا رکھی تھی، اور یہ رسم شرکیہ ہے، یہ سادہ رسم نہیں ہے، یہ بدعات بھی ہیں، شرکیہ بھی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 400 سال پہلے عمر بن عامر لحی ایک شخص تھا مکہ کا، یہ کسی شام کے سفر پر گیا، وہاں اس نے بت دیکھے، سب سے پہلے مکہ میں بت شرک کے لیے یہ لے کر آیا، اور مکہ میں سب سے زیادہ بدعات شرکیہ اس بندے نے ایجاد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسی عمر بن عامر کو دیکھا کہ جہنم میں یہ اپنے پیٹ کی آنتڑیوں کو اس طرح کھینچ رہا ہے جس طرح تم کوئی وزن والی چیز کو کھینچ رہے ہو۔ جو بندہ شرکیہ رسومات کا بانی ہو، جس طرح ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں تو بڑی بدعت ہے اور طرح طرح کی رسمیں، اور بہت سی رسمیں شرکیہ ہیں، وہ شرک ہے، تو شرکیہ رسمیں ایجاد کرنا کتنا سخت ترین گناہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس شخص کو جہنم میں دیکھا کہ اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے اور اس کی انتڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور یہ اپنی انتڑیوں کے دائیں بائیں گھوم رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے شرک ایجاد کیا۔ یہ سب سے پہلے مکہ میں بت لایا، اور یہاں جن رسموں کا ذکر ہے ان کا بانی بھی یہ تھا۔ یہ کیا رسمیں تھیں؟ کئی طرح کی رسمیں تھیں عربوں کے یہاں۔ مثلا اگر کسی اونٹنی نے پہلا نر بچہ جنا ہے تو اس کو اپنے بت کے نام پر وقف کر دیتے، وہ بتوں کے نام پر پھرتا رہتا، اس پہ نہ کوئی سواری کر سکتا تھا، نہ اس سے کوئی اور فائدہ لے سکتے۔ اسی طرح اگر کسی اونٹنی نے مسلسل کئی بچے دیے ہیں اور وہ سارے مادہ ہیں، اس اونٹنی کو بھی بت کے نام پہ وقف کر دیا۔ اسی طرح کسی اونٹ سے جب تیسری نسل، ایک نر ہے، اس سے جب تیسری نسل پیدا ہو گئی، اس کو بھی بت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ تو بتوں کے نام پر کئی طرح کے
جانور چھوڑے جاتے، کسی کا دودھ وقف کر دیتے، کسی کو خود وقف کر دیتے، اور اس طرح جانور چھوڑنا یہ بھائی اسلام میں حرام ہے۔ جانور صرف اور صرف اللہ کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ بھائی کس کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب ہم جب اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یار یہ قرآن میں کیا بن گیا، ہمارے یہاں تو یہ ہے نہیں ہے۔ آپ جاؤ ہاں مزاروں پر، مزاروں کے نام پر پرندے چھوڑنا، جانور چھوڑنا، گائے چھوڑنا، پیروں کے نام پر پتہ نہیں کتنی گائے ہیں، اور بڑے بڑے مزارات پر دودھ والی گائے، جی یہ فلاں پیر کے نام پر ہے، اور دیہاتوں میں پتہ نہیں کیا کیا کرنا، جانور چھوڑنا، پرندے چھوڑنا، کبوتر چھوڑنا، اور یہاں لوگ ایسی ایسی جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ جاہلانہ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ابھی 3-4 دن پہلے ایک نوجوان نے مسئلہ پوچھا کہ جی میں عمرے پر جا رہا ہوں، مجھے کسی خاتون نے پیسے دیا کہ حرم میں جو کبوتر ہونا ان کو دانہ ڈال دینا۔ ان کو کیا ڈال دینا؟ دانہ ڈال۔ مولانا مکی صاحب نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی جس کے پاس اولاد نہ ہو حرم کے کبوتروں کی بیٹھے لاؤ، ان کو فلاں فلاں جڑی بوٹیوں میں پیس کر کھلاؤ، اولاد ہو جائے گی۔ ایسے مشرکانہ ہمارے یہاں شرکی اعمال بہت زیادہ ہیں۔ کسی مزار پر جا کے کھڑے ہو جاؤ، شک ہی نہیں پڑتا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ قدم قدم پہ شرک، قدم قدم پہ شرک، یہ ننگے پاؤں جانا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ ساری شرکیہ چیزیں، اسلام میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے ان ساری باتوں سے منع فرمایا ہے۔ کافروں کو جب یہ کہا جاتا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کہتے جی ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی پر پایا، ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی پر پایا۔ یہ جتنی رسمیں ہیں یہ باپ دادوں کی روایات ہیں، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ تعالیٰ نے نہیں حکم دیا بحیرہ کا، نہ سائبہ کا، نہ وسیلہ کا، نہ حام کا، اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن کافروں نے یفترون علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ کافروں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھائی کیا گھڑ لیا ہے؟ جھوٹ گھڑ لیا، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے تعالوا آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے اس پر آؤ۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں جب لوگوں کو یہ کہا جائے نا سنت پر عمل کرو، ہے کس پر عمل کرو؟ سنت پر عمل کرو۔ اب ایک صاحب ڈسکا سے اعتکاف بیٹھنے کشمیر جاتے ہیں، جی میں نے پیر صاحب کے پاس جا کے اعتکاف بیٹھنا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ان سے کہا جائے یہاں کیوں نہیں بیٹھتے، وہ کہنے لگے جی یہاں بیٹھنا جائز نہیں، یہاں بیٹھنا جائز نہیں، کہاں بیٹھنا ہے؟ پیر صاحب کے پاس بیٹھنا ہے۔ پتہ نہیں، میں تو لوگوں کی لوگ مسائل پوچھتے ہیں پھر ہمارے علم میں آتے ہیں۔ لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں جو اس وقت تک اعتکاف نہیں اٹھیں گے جب تک لینے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اب اس اعتکاف میں مجھ سے ایک صاحب نے عید والے دن فون کر کے مسئلہ پوچھا کہ جی میں نے آپ کے یہاں جمعہ پڑھا تھا، آپ نے اس طرح کی بات کی تھی، میرے بھائی اعتکاف بیٹھے ہیں اور میں ان کو اعتکاف سے اٹھانے نہیں گیا، وہ ناراض ہو گئے، آج عید کا دن ہے وہ میرے گھر نہیں آئے، آگے ہر عید کو آتے تھے، چھوٹے بھائی ہیں۔ آج میں نے پتہ کر کے پوچھا ان کی بیوی سے کہ آپ سارے عید والے دن کھانے میں آتے تھے، آج کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کہنے لگے جی یہ تمہارا بھائی ناراض ہو کے بیٹھا، کل میں اعتکاف سے اٹھاؤں مجھے بلایا، مجھے اٹھانے نہیں آیا، مجھے اعتکاف سے اٹھانے نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں نا دودھ کر کے مینگنی ڈالنا ضروری ہے ہمارے لیے، کوئی بھی نیک کام کرنا نا اس کو سنت پر نہیں رہنے دینا، اس کو سنت پر نہیں رہنے دینا۔ سگا بھائی سگے بھائی سے اس وجہ سے ناراض ہو گیا
کہ میں اعتکاف بیٹھا ہوں، لوگوں نے پتہ نہیں اعتکاف کو کیا، میں نوجوانوں سے تھوڑی بات معلومات لیتا ہوں نا، تو لوگوں کے یہاں اعتکاف پتہ نہیں کون سی چلہ کشی ہے اور کون سا کوئی نرالا، اس وجہ سے ناراض ہو جانا کہ جی مجھے اعتکاف سے اٹھانے نہیں آئے، مجھے اعتکاف سے اٹھانے نہیں آئے، یہ سراسر غلط ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح کی رسموں سے بچانا۔ ابھی پرسوں ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ جی گھر کی عورتیں یہ کہتی ہیں مغرب کے بعد کپڑے نہیں دھونے چاہیے، اس سے نحوست ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے جھاڑو نہیں دینا چاہیے، اس سے کیا ہوتے ہیں، نحوست ہوتی ہے۔ ہم ہندو ہمارے یہاں اتنی، قرآن صرف ایک کلیہ بیان کر دیتا، باقی رسمیں اس سے خود سمجھ میں آ جاتی، باقی رسمیں اس سے خود۔ میں ہر عید پر کوئی نہ کوئی الٹا سا مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، وہ پھر چلتا رہتا ہے پورے شہر میں، اور ہمیں بھی مزہ آتا ہے، چونکہ ہمارا کام ہے صحیح بات بیان کرنا۔ ابھی اس مرتبہ میں نے بیان کیا کہ عید کے اوپر تعزیت کے لیے جانا یہ ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ فوتگی ہوئی ہے عید سے 6 مہینے پہلے، جی یہ پہلی عید ہے، سارے لوگوں نے تعزیت کے لیے ان کے گھر آنا ہے، ان کے زخموں کو دوبارہ تازہ کرنا ہے۔ کیوں بھائی، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اب یہ میری بات لوگوں کو بڑی ناگوار گزری ہے ہمارے، اب میں علماء تو میں ان کو نہیں کہتا، ایک دو مولوی صاحبان انہوں نے کہا نہیں جی یہ مفتی صاحب نے غلط مسئلہ بیان کیا۔ اچھا دلیل، مجھ سے دلیل پوچھی، میں نے اس کی دلیل ذکر کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعزیت 3 دن سے زائد تعزیت ہے۔ کیوں بھائی، صحیح حدیث ہے 3 دن سے زائد تعزیت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اب میں نے یہ حدیث بیان کر دی، جواب کوئی نہیں، بس جواب اتنا کافی ہے کہ نہیں جی مفتی صاحب نے غلط کہا، مفتی صاحب نے کیا کہا ہے، غلط کہا ہے۔ عید والے دن بھاگے قبرستان جائیں گے، عید کی نماز پڑھ کے، کیا پڑھے لکھے کیا ان پڑھ کیا جاہل سب بھاگے جائیں گے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں جس کی پیچھے سے روٹین چلی آ رہی ہے، جو ہر روز قبرستان جاتا ہے، وہ عید کے دن بھی جائے۔ بھائی وہ مسلمان، اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے قبرستان جاؤ۔ ایک مسلمان کی روٹین ہے کہ وہ ہر روز کیا جاتا ہے قبرستان، وہ واقعتاً عید والے دن بھی جائے۔ ایک مسلمان نے ویسے اپنے اوپر لازم اپنے آپ کو پابند بنا رکھا ہے، وہ دین کا حصہ نہیں سمجھتا کہ یار مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں اتوار والے دن قبرستان چھٹی ہوتی ہے، چلو والدین کی قبر پر ہوا ہوں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور عید بھی اتوار کی آگے، وہ اتوار والے دن چلا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن عید کی خصوصیت سمجھنا، کیا سمجھنا؟ عید کی خصوصیت سمجھنا۔ اور لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ جی ماں کی قبر ہو، پاؤں کی طرف سجدہ کرنا۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ماں کی قبر پر پاؤں کی طرف سے مٹی کو ہاتھ لگا کے یوں چومتے ہیں، تو ہمارے یہاں بھائیوں بہت زیادہ شرک ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ بدعت ہے جن کا دین سے کوئی لینا دینا۔ کافروں کی یہ رسمیں، اس لیے بھائی آپ تھک تو نہیں رہے کہ میں ویسے فضول باتیں بیان کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں بھائی یہ ہیں یا نہیں ہے؟ یہ ہیں ساری، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دین سے اب ہمارے یہاں مسجد میں مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں، پوچھنے نہیں بلکہ روٹی لے کر آ جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ مجھ سے جھڑکے کھا کے گئے، فوت ہو گئے جی، کون جی دادی فوت ہو گئی، 40 دن مولوی صاحب کی روٹی بھیج دی۔ اب کسی مولوی نے اپنی روٹی کو پھایا لگایا ہوگا، 40 دن مولوی صاحب کی۔ ایک مرتبہ یہاں بیٹھا ہے خاتون جی، وہ بڑی پلیٹ، اس میں خاص قسم کے وہ بڑا جی آپ کے لیے کھانا ہے۔ میں مطالعہ میں ہکا بکا رہ گیا، جی میرے لیے کھانا کیوں لے کر آئے جی؟ کہنے لگے جی ہماری دادی فوت ہو گئی، 40 دن مولوی صاحب کی روٹی بھیجنی ہے۔ میں آ کر کسی مولوی صاحب نے یہ صحیح کام ڈالا ہے۔ میں نے کہا پھر ساتھ ناشتہ بھی لیا کرو، 40 دن تو چلیں گے نا، ہمارے محلے میں کوئی نہ کوئی مرتا ہی رہتا ہے، تو پھر ہماری تو موج ہو جائے گی۔ اب یہ کسی نے اپنے پیٹ کا بندوبست کیا، اس کا دین سے کیا لینا دینا؟ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ میں آپ کو بھائی باتیں سناؤں نا، لوگ عجیب عجیب باتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان صابن لے کے آیا کہ جی یہ مسیتیں دینی ہیں،
یہ جو میرے ساتھ بیتی ہے میں وہ سنا رہا ہوں. معاشرے میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, صابن نہانے والی لے کر یہ مسیتیں دے رہی ہیں. میں بڑا حیران, یہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ استعمال شدہ صابن مسیتیں دینی ہے. کیا کر, میں سمجھتا نہیں وضو خانے پر رکھنی ہوگی ہاتھ دھونے کے لیے. تو میں نے اس کو کیا بھی ہے, میں کہ وضو خانے, پھر میں نے بلایا, میں کہ یار کیوں مسیتیں کیوں دینی ہے؟ کہنے لگا جی میرے فلاں وہ فوت ہو گئے تھے, ان کو غسل کروایا تھا, تو ہمیں کسی نے بتایا کہ بھائی جس سے غسل کروانا ہے وہ صابن مسیتیں دینی ہیں. اب ان میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق ہے؟ ہاں, میت کو پرانے صابن سے غسل نہیں دینا جی, نیا صابن لاؤ, نیا صابن لاؤ. تو یہ اس طرح کی, میں یہ سوچ رہا تھا نماز سے پہلے قرآن نے یہ صائبہ, وسیلہ, حام, بحیرہ کیوں بیان کرے؟ قرآن کلیہ کے طور پر بیان کر دیتا ہے. قرآن ایسی بات بیان نہیں کرتا جو معاشرے کی ضرورت نہ ہو. قرآن نے ویسے انسانوں کے لیے بیان کر دیا. ان کی چھوٹی چھوٹی یہ باتیں بیان کر دی کہ تمہارے یہاں بھی اس طرح کی رسمیں بیان کی جائیں. ہمارے اس محلے میں میں محلے کا نام اس لیے لے رہا ہوں, یہ کوئی پسماندہ علاقہ نہیں, شہر کا علاقہ ہے, جگہ جگہ علماء موجود ہیں. ایک صاحب نے پوچھا کہ جی میری دادی فوت ہوئی ہیں, میری جو والدہ ہیں, جہاں ان کو غسل دیا ہے 15 دن سے وہاں لائٹ جلا رکھی. یہ محلہ اسلام پورا بھائی, ہاں وہاں 15 دن سے کیا جلا رکھی ہے؟ لائٹ جلا رکھی ہے. کیوں جی؟ کہنے لگے جی میت کو جہاں غسل دیا جائے نا 40 دن تک میت کی روح وہاں آتی ہے, 40 دن کے لیے وہاں آتی ہے. یہ بھائی کن کا نظریہ ہے؟ یہ ہندوؤں کا ہے. یہ کن کا ہے؟ ہندوؤں کا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن فرمائے وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, لیکن جو لوگ کافر تھے, يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, یہ ساری باتیں اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, اور ان میں سے اکثر جاہل ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب کہا جائے ان سے, تَعَالَوْا آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے, وَإِلَى الرَّسُولِ, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے. قالوا, تو آگے سے جواب دیتے ہیں, حسبنا, ہمارے لیے وہی کافی ہے, ما وجدنا علیہ آباءنا, جس پر ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا. قرآن کہہ رہا اگرچہ اولو کان, اگرچہ ان لوگوں کے باپ دادے لا یعلمون شیئا, جاہل ہوں, ولا یہتدون, گمراہ ہوں, پھر بھی ان کی بات مانو گے, پھر بھی ان کی بات مانو گے. ان باپ دادے کی بات کرتے جو جاہل ہیں, جن کو دین کا کوئی پتہ نہیں ہے. دیکھو قرآن کریم نے تقابل کیا, ایک طرف اللہ اور اس کے رسول, اور دوسری طرف جاہل گمراہ باپ دادے, اپنی رسمیں, روایات. قرآن نے فرمایا صرف اس بات پر عمل کرو جو اللہ نے اپنے نبی پر اتاری ہے, وہی دین ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار.